وهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاسق فاجر کی صحبت سے بچو۔ اگر فاسق فاجر کی صحبت سے نہیں بچو گے تو فسق اور فجور سے بھی نہیں بچ سکتے آپ۔ جتنا بڑا اللہ والا ہو، عبادت گزار ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، تسبیحات پڑھنے والا ہو، ذکر اذکار کرنے والا ہو، اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا فاسقوں فاجروں کے ساتھ ہے تو وہ فسق اور فجور سے نہیں بچ سکتا۔ خالی عبادات اس کو فسق اور فجور سے نہیں بچا سکتا۔ اور فرمایا برے دوست سے بھی بچو۔ اگر دوست برا ہوگا تو بھی برائی سے نہیں بچ سکو گے۔ اور یہ بات سمجھانے والی شخصیت مراد نبی، سارے صحابہ مرید نبی ہیں، اکیلے صحابی ہیں جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر۔ اور مراد نبی اللہ سے دعا مانگی یا اللہ عمر بن الحشام یا عمر بن الخطاب میں سے ایک اسلام کی عزت کے لیے مجھے دے، تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عطا کیا۔ تو ایسا صحابی گرا کہ فسق اور فجور میں وہ شخص مبتلا رہے گا جو فاسق فاجر کی دوستی اور صحبت میں رہے گا۔ بندہ تو بڑا نیک صحیح لیکن اٹھن بہن وڈے لوگ نہ رہے، وہ ان جیسا ہے۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑوں سے مراد بڑے زانی ہیں تو وہ زانی ہوگا، اگر بڑے لوتی ہیں تو وہ لوتی ہوگا، بڑے شرابی ہیں تو وہ شرابی ہوگا، بڑے حرامی ہیں تو یہ حرامی ہوگا۔ اصول اور ضابطہ ہے۔ کون مع الصادقین ایسے تھوڑی فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آمنو ایمان والے، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، فرمایا کونوا مع الصادقین۔ فاسقوں کے ساتھ رہے گا، فاجروں کے ساتھ رہے گا، فسق اور فجور سے نہیں بچ پائے گا۔ برے دوست کے ساتھ رہے گا، برائی سے نہیں بچ سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جن کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے ان جیسا ہے۔ کسی کو دیکھنا ہو اچھا ہے تو اس کی مجلس دیکھو، کیا معیار ڈھونڈو گے، کیا امتحان لوگے، کیا پرکھنے کے لیے کسوٹی قرار دو گے، بس یہی کسوٹی ہے کہ آپ دیکھو اس کی مجلس کیسی ہے۔ باتیں اچھی کرتا ہے، مجلس بری ہے تو یہ شعبدے بازی ہے۔ حکیم صاحب یہ شعبدے بازی ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت
انسان کی دوستی سے، انسان کی مجلس سے، صحبت سے پتہ چلتی ہے کہ یہ کیسا آدمی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، برا دل ہو تو اس کے برے دلوں سے راہ ہوتی ہے، اچھا دل ہو تو اسے اچھے دلوں کی راہ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی۔ تو اس وجہ سے اچھی صحبت کی طرف آنا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے ہی یہ بات فرمائی کہ اچھا دوست تلاش کرو۔ پوچھا گیا امیر المومنین اچھے دوست سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈرنے والا ہو، شرم اور حیا کرنے والا ہو، بے حیا نہ ہو۔ اور فرمایا اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ ادب سے، احترام سے، عاجزی سے پیش آؤ۔ اگر اہل اللہ کے ساتھ فخر سے پیش آئے گا آدمی کچھ بھی حاصل ہے۔ اللہ والوں کے پاس آدمی آتا رہے جاتا رہے لیکن بڑی پھوپھا کے ساتھ کہ میں کوئی چیز ہوں، میں بڑی کوالٹی والا ہوں، میرا یہ معیار ہے، میری یہ حیثیت ہے، میں اس حیثیت سے آتا ہوں، یہ حیثیت میثیت والے یہاں سے خالی جاتے ہیں۔ چاہے وہ جلال الدین روم کے زمانے کا ہوتا تب بھی محروم رہتا، شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کو ہوتا تب بھی محروم رہتا، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے زمانے کا ہو تب بھی محروم رہتا، کیونکہ یہاں عجز اور انکساری، ادب، احترام، عقیدت ضروری ہے۔ میرے دادا پیر فرماتے تھے جس کو جتنا اللہ والے سے عقیدت ہوگی، اپنے پیر و مرشد سے عقیدت ہوگی، اتنا زیادہ وہ اس سے نفع لے لے گا۔ بدگمانیاں کرے گا، غلط باتیں کرے گا، غلط سوچ کرے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آج آپ کہیں گے ہم دو ہیں، پچھلی بار کافی تھے۔ ہم بھی جب کافی ہوں تو بھی ہمیں حضرت سمجھاتے ہیں، ہم دو پہنچ جائیں تو ہمیں حضرت تب بھی سمجھاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اتنا دور سے سفر کر کے ہم بھی دو ہوتے ہیں تب بھی سمجھاتے ہیں، 10 ہو سمجھاتے ہیں، 100 ہو سمجھاتے ہیں۔ عاشق کا کام ہے عشق سکھانا، عشق کا اصول اور ضابطہ بتانا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل اللہ کے ساتھ ہی مشورہ کر کے اپنے دینی دنیاوی امور سر انجام دیں۔ فرمایا اگر اپنی مرضی کرو گے کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا مسجد النبوی میں، اور فرمایا کہ آج کے بعد میری ریاست میں، میری سلطنت میں اگر کسی مرد نے نکاح کیا اور اپنی ہونے والی بیوی کے لیے 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر کیا تو میں ضبط کر کے بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ ضبط کر کے میں اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا فرمایا، آپ کا آرڈر حتمی آرڈر، سارے صحابہ خاموش، کسی کو جرت ہی نہیں کہ آگے بولے۔ آپ رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما کر مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو ایک عورت آ گئی، اور بڑی اونچی آواز میں کہتی ہے اے امیر المومنین، آپ
کیسے جرت ہوئی جو حق ہمیں اللہ نے عطا کیا وہ آپ چھین رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قنطار کا معنی ہوتا ہے خزانے، سونے اور چاندی اور جواہرات، ہیروں کے خزانے۔ تو ہمیں خزانے بھی دیے جا سکتے ہیں، اور تو 400 درہم میں کیسے مقید کر رہا ہے اس چیز کو؟ کیا تو قرآن کی مخالفت کرے گا؟ تو تربیت کس کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنے اعلان کو نہیں دیکھا، بلکہ فرمایا تو مجھ سے بہتر جانتی ہے اس چیز کو۔ وہیں سے پیچھے آئے، پھر لوگوں کو بلایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہی آیت پڑھی اور فرمایا جو چاہو دے سکتے ہو۔ عمر کون ہوتا ہے روکنے والا؟ ادھر مرید ہو کے کہتا ہے حضرت میرے منہ میں جو نکل گئی ہے نا میں پیچھے ہٹ ہو جائے، حضرت صاحب نہیں ہوں بس میں یا آ کھانا، حضرت صاحب ہوں بھاوے تو تھا جڑا کچھ کر گئے جڑا کچھ میں بھونکی بیٹھا میں پکا کچھ تھی وجہ میں نہیں پھر سکتا بھائی میں آخر بس آخر میری حتمی گال ہوگی پیر دا پیر تھی ہو نا۔ صحابہ تو ایسے مرید نہیں تھے حضور کے، اور صرف مرید نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اکیلا صحابی ہے، مراد نبی ہے، اور فرمایا عمر جو بولتا ہے وہ حق بولتا ہے، جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو عمر کے بارے میں، اور وہ عمر فیصلہ دے دے۔ اور اس کو عورت آ کر کہتی ہے عمر کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ قنطارن کا لفظ تو نے نہیں پڑھا کہ عورتوں کو اپنی بیویوں کو ہونے والی بیویوں کو مہر میں آپ خزانے بھی دے سکتے ہو، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا؟ تو عمر نے فرمایا میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے۔ فوراً مسجد میں تشریف لے گئے، دوبارہ بلایا، پھر خطبہ دیا تو خطبے میں فرمایا جو چاہو ہونے والی بیویوں کو دے دینا، عمر کو حق نہیں ہے کہ وہ ضبط کر سکے۔ تربیت کا اثر ہے، ادھر شیطان اور نفس کا اثر ہے۔ حضرت صاحب بس بس حضرت صاحب میں آنکھ دیتے تھا ہوں میری عزت کا مسئلہ ہے، کیا اصلاح ہوگی؟ عزت کا مسئلہ ہوگا۔ کتنے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ سنا ہے، اور آپ نے ہاتھ میں آسا لیے ہوئے فرمایا کہ یہ دیکھ رہے ہو، خبردار اگر کسی نے 400 درہم سے زیادہ حق مہر دینے کی کوشش کی میں ضبط کر لوں گا۔ وہاں عزت نفس نہیں ہوئی، لیکن تربیت رسول غالب تھی۔ آقا علیہ السلام کے فیضان ان پر غالب تھا، آقا علیہ السلام کی برکات ان پر غالب تھی کہ ان کا نفس ان کے سامنے مغلوب تھا، اور یہ کہتا ہے میں صحابہ کا دیوانہ ہوں، میں صحابہ پہ جان لٹانے والا ہوں، لیکن اپنی انا پہ سودا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوا اور ایک حلال پرندہ اڑ رہا تھا فضا میں، ایک دیہاتی کے ہاتھ میں وہ حلال پرندہ آ گیا، تو ایک نیم ملا کے ہاتھ میں، حقیقی ملا نا، نیم ملا کے ہاتھ میں کوا آ گیا۔ تو کوا رونے لگا، تو ساتھ والے نے کہا بھائی رونا تو میرا بنتا ہے کہ میں حلال ہوں، مجھے ذبح کر کے کھائے گا، تیرا کیا کرے گا؟ کہتا دیکھتا نہیں میں نیم ملا کے ہاتھ میں آیا ہوں، یہ کوئی نہ کوئی دلیل پکڑے گا، مجھے ذبح کر کے کھائے گا ہی کھائے گا۔ تو انہیں ذبح کر کے اس کو کھایا، چھوڑا نہیں دیتا، اس نے دلیلیں گاڑ لی،
جوڑ توڑ لگا کے کہا یہ میرے لیے حلال ہے. تربیت نہیں ہے اصل میں. صرف کتابیں پڑھ لینے سے آدمی عالم نہیں بن سکتا. جب ہمیں آخری سبق پڑھایا گیا، آخری سبق میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ عالم نہیں بنے، آپ صرف اس قابل ہوئے ہیں کہ دین علوم کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اب مطالعہ کرو گے تو عالم بنو گے، نہیں کرو گے تو نہیں بنو گے. اب مطالعہ کرے گا تو اللہ والے کا ساتھ ضروری ہے، اللہ والے کی صحبت ضروری ہے، تربیت ضروری ہے. نہیں جی حضرت صاحب میں ہوں فیصلہ کھن گئے تھے ہوں مشکل تو ساڈے پیر ہے، میں ہاتھ جوڑی بیٹھا، میری عزت نفس کا مسئلہ، قیامت تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ حکیم اختر شاہ صاحب، شاہ ابرار الحق، شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ارشاد احمد صاحب، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کے قدموں میں بیٹھ جائے، اس کی تقدیر بدلنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر انا کا مادہ ہے. جو اہل اللہ کے پاس تربیت کے لیے آتا ہے، سب سے پہلے اسے اپنی انا کو ذبح کرنا پڑتا ہے. کہتا ہے میری کوئی انا نہیں، میری کوئی انا نہیں ہے، میری کوئی عزت نفس نہیں ہے، میرا اللہ ہی اللہ ہے بس. اہل اللہ تو ایسے ہیں جائز کاموں میں آپ کو روک دیں گے، رک جاؤ، نہیں نہیں شریعت حکم ہے تو سب میں کیوں روک؟ تو پھر تربیت کیسے ہوگی؟ تربیت کیسے ہوگی؟ اللہ والے جو تربیت کریں گے وہ کہیں گے اصلاح کی غرض سے کہیں گے بھی یہ کام چھوڑ دے، یہ کام چھوڑ دے، یہ کام چھوڑ دے. یہ کہے گا حضرت صاحب شریعت نہیں روکتی، آپ پتہ نہیں کیوں روکتے. پھر یہ فتویٰ لگا دے کہ حضرت کا حکم خلاف شرع ہے، تو کیا ہے اس کی اصلاح ہوگی؟ حضرت نے اس کو حرام تھوڑی کہا ہے، صرف آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ نے یہاں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اور ایک مرید تھا، وہ حضرت اپنے پیر و مرشد کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت یہ میری بیوی اور میں کوئی مینج نہیں ہو رہے ایک دوسرے کے ساتھ. حضرت نے فرمایا پرچی لکھو، جاؤ اپنے مطالبات لکھو اور بیوی کے سامنے رکھو کہ میں آپ کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں، ایسا رکھنا چاہتا ہوں، یہ میرے مطالبات ہیں. جن پر وہ کاٹا مارے وہ مجھے دکھاؤ، اور جو بیوی کے مطالبات ہیں وہ آپ کو کیسا دیکھنا چاہتی ہے، کیسے رہنے چاہتی ہے، کیا کیا آپ سے مطلوب ہے، وہ بھی لکھ کر لاؤ. وہ لکھ کر لایا. حضرت نے دونوں دیکھے، حضرت نے فرمایا جو تیرے مطالبے ہیں وہ پرچی میرے پاس رہے گی، جو تیری بیوی کے مطالبے ہیں وہ پرچی تیرے پاس رہے گی. اور پابندی کے ساتھ 3 سال تک تو نے اپنی بیوی کے کسی ایک مطالبے سے بھی روگردانی یا غفلت نہیں کرنی. حضرت نے کہا حضرت ٹھیک ہو گیا، اگر کمی کوتاہی ہو مجھے بتانا. تو بیوی کا مطالبہ تھا آپ مغرب کو گھر آنا، ایک بار عشاء کو پہنچے، دوسرے دن حضرت کے پاس آ گئے کہ حضرت وعدے خلافی ہو گئی. فرمایا جاؤ اپنی بیوی کو، آپ کو میں سزا دے رہا ہوں، اس سزا میں مچھلی کھلاؤ. وہ دوسرے دن مچھلی لے گئے. بیوی نے کہا یہ کیا، کل لیٹ آیا تھا نا، یہ بطور سزا لے آیا. 1.5 سال کے بعد اس کی بیوی نے اس کی جیب سے وہ پرچی نکالی اور پھاڑ دی. کہا آج کے بعد میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میں تیری ہی ہوں، میں تیرے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کرتی ہوں، میں تیری نوکرانی ہوں، مجھے اب کوئی پرچی کی ضرورت نہیں رہی. تو جہاں چاہے جب چاہے جا، پھر تیرا دل کرے ٹائم پہ گھر آ، تیرا دل کرے ٹائم پہ گھر نہ آ.
تیرا دل کرے اچھا کپڑا پہنا، تیرا دل کرے نہ پہنا، تیرا دل کرے اعلیٰ کھانا کھلا، تیرا دل کرے دال ساگ کھلا، میں تیری ہوں بس۔ 1.5 سال میں نسخہ کام کر گیا، حضرت نے 3 سال کا کہا ہے۔ تو آئے کہ حضرت آج بیوی نے پرچی ختم کر دی۔ حضرت نے فرمایا پھر بھی 3 سال پورے کر دیے۔ اللہ والوں نے اصلاح کی تو کم ہو گیا۔ کہتے نہیں میں مرد ہوں، میری اپنی انا ہے، میری بھی کوئی عزت کا مسئلہ ہے، پیر صاحب تجھا کیا سوچنے بیٹھے؟ تیری عزت ہے تو پھر جوتے کھا تو پوری زندگی اپنی عزت منوا۔ اگر مقصد اصلاح ہے تو پھر اصلاح کروا، شوق دے بازی تو نہ ہونا۔ میں فلانے حضرت دا پیر مرید ہاں، میں کہ فلانے حضرت دا تو مرید ہیں، او حضرت تے گسنیاڑ جن سامنے حضرت ہے 6 سال پہلے بھئی اچھے حضوالا کرے گئے کہ میں کہ اصلاح شیطان کن کروانے پہ میں کہ اصلاح شیطان کن کروانے پہ کہ وہ پیر صاحب ماشاءاللہ بڑے اللہ والے مشورہ ششورہ میں کہ اچھا وہ میرا گورو ہے نا باپ، وہ جڑا سارا جی چھوڑے نے پیچھے پھرتا، میں کہ واہ اصل پیر ہے، انہوں نے تو نہ بدنام کی کھڑی، میں کہ بدماشا اللہ والے تو ویسے تو نہ گھنتے نسبت کو داغدار کر رہا ہے، تجھے کیا حیا ہے؟ میں نے کہا جب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم بنے، عالم بن کر نکلنے والے دستار ہونے والی، آپ چھپ گئے۔ اساتذہ بلا رہے ادھر آؤ، رو رہے ہیں حضرت ہمیں پگڑی نہ پہناؤ، آپ بدنام ہو جاؤ گے، آپ کا مرتبہ کہاں، ہم نالائق کہاں۔ یہ حضرت تھانوی کا الفاظ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے خلافت سے نوازنے کے لیے بلایا کہ اشرف علی ادھر آؤ، سر نیچے کرو، پگڑی باندھنے بدوانی ہے، رونے لگے کہ حضرت مہربانی کرو، ہم سے غلطی ہوگی، آپ بدنام ہو جاؤ گے۔ حضرت نے فرمایا اشرف علی تیری روشنی تو چاند کی مانند ہے، لیکن تجھے احساس نہیں ہو رہا کیونکہ میں تیرا سورج ہوں، تیرے سامنے ہوں، تو میری روشنی میں تجھے اپنی روشنی نہیں دکھ رہی۔ جب ہم اوجھل ہوں گے تیری روشنی سے پورا بر صغیر جگمگا اٹھے گا، پھر پورا بر صغیر مولانا اشرف علی تھانوی کی روشنی سے جگمگا اٹھا، آپ کے علم اور تقوی کا گواہ بنا ہے پورا۔ کون سا مکتب ایسا ہے جس میں مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب نہ ہو؟ کون سا عالم ایسا ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی کا نام نہ جانتا؟ مٹے تو صحیح پہلے، خود کو پہلے قربان تو کرے۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں ایک استاد کے پاس فارسی پڑھتا تھا تو میں اپنے پیر و مرشد کے پاس آتا جاتا تھا، انہوں نے مجھے روکا، کہا بیٹا نہ آیا کرو، نہ جایا کرو، ادھر بیٹھ کے اتنی دیر میں سبق یاد کر لیا کرو، آپ کو مستقبل برباد ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا میں ہر طرح سے برباد ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ والوں سے برباد ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں وہاں جاؤں گا۔ میں ہر طرح سے رسوا ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ والوں کے در سے رسوا ہو کر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو میرے دادا پیر نے فرمایا پھر میں کئی مدت وہاں رہا۔ ایک جگہ میرا بیان بڑا مجمع تھا، میں نے بیان کیا، میرے استاد صاحب اندر تھے، مجھے نہیں تھا پتا، میں نے دیکھ نہیں سکا۔ بیان کے بعد آگے آئے، میری پیشانی چومی، کہا تو مولانا روم کے اشعار ایسے سمجھاتا ہے جیسے خود روم آیا ہو، تو نے فارسی کسی اور کے پاس بھی پڑھی؟ کہا استاد جی نہ، صرف آپ کے پاس پڑھی تھی بس۔ کہ پھر اتنا اعلیٰ کہ مجھ سے بھی
تیری فارسی سن کے آج استاد کو رشک آ رہا ہے، تو عرض کیا استاد صاحب یہ میرے پیر مرشد کی برکات ہے۔ ادھر دو لفظ سمجھ آ جائے، ہن پیر فارغ ہے، اگلا بڑھو۔ میرے دادا پیر فرماتے تھے ماں اگر آپ کو دودھ نہ پلاتی، ماں اگر آپ کو دودھ نہ پلاتی، آپ کا معدہ اتنا طاقتور کبھی نہ ہوتا کہ گوشت کٹا گائے بھینس پتہ نہیں کس کس چیز کا گوشت کھا رہا ہے، مچھلی کھا رہا ہے، مرغی کھا رہا ہے، پرندوں کا گوشت کھا رہا ہے، اور یہ معدہ ہضم کیے جا رہا ہے، اور یہ کہے اماں تو نے پتہ نہیں کیا کیا تھا، مجھے صرف دودھ پلایا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا بدبخت اور نالائق کوئی نہیں جو ماں کو تانا دے، ماں تو نے کیا کیا ہے، تو نے تو صرف دودھ پلایا ہے، تو مرغا بھی کھاتا ہوں، تو گوشت بھی کھاتا ہوں، میں تو فلاں چیز بھی کھاتا ہوں۔ تو یہ ماں دودھ نہ پلاتی، آپ کے دانتوں میں اتنا قوت ہی نہ ہوتی کہ آپ گوشت چبا سکتے ہیں، آپ گنا چبا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری قوت ماں کے دودھ کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو دنیا کی جتنی بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ طاقتور خوراک کھا رہا ہے، بنیاد ماں کا دودھ ہے۔ اگر ماں دودھ نہ پلاتی، تیرے اندر یہ داڑے اور دانت اتنے طاقتور نہ ہوتے کہ تو خوراک چبا سکتا۔ اگر ماں دودھ نہ پلاتی، تیرا معدہ اتنا طاقتور نہ ہوتا کہ تیری ان غذاؤں کو ہضم کر سکتا۔ یہ ساری قوت پیدا ہوئی ماں کے دودھ کی وجہ سے۔ تو فرمایا تمہیں کسی عالم کی تقریر سمجھ آ جائے، تجھے کوئی کتاب سمجھ آ جائے، تجھے کوئی حدیث سمجھ آ جائے، تجھے کوئی قرآن کی آیت سمجھ آ جائے، یہ تیرے اس پیر کی برکت ہے جس نے تیری تربیت کی ہے، جو تیری تربیت کر رہا ہے، جس کے سامنے تو تربیت کے عمل سے گزر رہا ہے۔ اگرچہ اس نے تجھے دودھ پلایا ہے، گوشت نہیں کھلایا، لیکن یہ گوشت چبانے کی، گوشت ہضم کرنے کی جو قوت پیدا ہوئی، یہ ماں کے دودھ سے ہوئی ہے۔ تو ایسا بن ارے صاحب، چکمے باز، دھوکے باز، فراڈی مرید نہ ہو، اور نہ پیر ایسا تلاش کرو۔ پیر صاحب ہر وقت شبد بازوں کی بڑی عزت ہے معاشرے میں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور البتہ ہم نے ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی۔ دعا کرتے ہیں نا اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر یا اللہ تو نے انعام فرمایا۔ تو وہ کون ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ایک شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فَأُولَئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کن پر انعام فرمایا؟ تفسیر بیان کی، من النبیین، انبیاء والصدیقین، اللہ کے سچے دوست، سچے عاشق، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، یہ رفاقت بہت عمدہ رفاقت ہے۔ اللہ والوں کی دوستی مل جانا یہ بہت عمدہ خزانہ ہے، یہ دنیا کی بہت ایمان کے بعد قیمتی شے ہے۔ پہلے نمبر پہ ایمان ہے۔
ایمان کے بعد جو ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے کہ اللہ والوں کی ہمیں رفاقت مل جائے، دوستی مل جائے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اللہ فرما رہے بہترین چیز ہے یار۔ اور ہم کہتے ہیں میں بڑا نمازی حاجی، میرے کو سارا پتہ ہے، دین کو میں جاندا، اور مولوی دی اوقات بھی میں جاندا، فلانے بزرگ دی اوقات بھی میں جاندا، فلانے بزرگ کو بھی میں جاندا۔ ذمہ داری نے تتے پوچھیں کرنا، زانے کو جھک جھک کے سلام کرنا، وحسن اولئک رفیقا، یہ نہیں ہے بس۔ ذالک الفضل من اللہ، اگر اہل اللہ کی صحبت مل گئی، والصدیقین کونوا مع الصادقین، اللہ کے سچے یاروں کی معیت اختیار ہونے کی توفیق ہو گئی، اللہ والوں کی دوستی نصیب ہو گئی، وحسن اولئک رفیقا فرمایا کہ یہ اللہ کا آپ پر اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا کی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت فرمایا ہے کہ یہ بہترین رفاقت ہے، اور یہ رفاقت مل جانا یہ تمہارا کمال نہیں، فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ اچھا پیر مل جائے جو تربیت کرنے والا ہو، اور یاد رکھو تربیت میں ڈانٹ بھی پڑتی ہے۔ میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں اگر کبھی لیٹ پہنچتا مجلس میں تو حضرت فرماتے جلیل ادھر کھڑا ہو جا، مجھے پوری مجلس 2-2 گھنٹے حضرت بیان فرماتے تھے، مجھے کھڑا کر کے رکھتے تھے، کھڑا ہے، لیٹ کیوں آیا ہے، سزا ملتی تھی، لیکن برداشت کر گئے، یہ کہتے ہو نہیں برداشت کی۔ ادھر کہتے ہیں حضرت صاحب سارے مزاج کے خلاف گالی کی تین ہون نہیں ملنا، تو کیا تربیت۔ اور یہ بہت جلال الدین روم فرماتے ہیں، مولوی عمر صاحب جلال الدین روم فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے میں نماز والوں میں آیا، میں نے دیکھا بڑی بڑی صفیں ہیں، لاکھوں لوگ کھڑے ہیں جو نماز کے ذریعے سے اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہاں نمبر بڑی دیر سے آئے گا۔ میں گیا صدقہ خیرات والوں میں، وہاں بھی بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، لوگ صدقہ خیرات دینے والے ہیں، ان کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ میں نے کہا جلال الدین بڑی دیر لگ جائے گی، میں حجاج کی صف میں آیا، مجھے ہزاروں حاجی ملے، میں عمرے والوں کی صف میں آیا، مجھے لاکھوں عمرہ کرنے والے ملے۔ میں نے کہا جلال الدین بڑی دیر لگ جائے گی اللہ تک پہنچتے ہوئے۔ فرمایا مقام فنائیت کے میدان میں آیا، کوئی نہیں تھا، میدان ہی خالی تھا۔ میں نے کہا یہاں گھس جا، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، بس سے چٹکیوں میں ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ فرمایا پھر میں شمس الدین تبریز کے قدموں میں چلا گیا، شمس الدین تبریز نے مجھے زمانے کا روم بنا دیا، سے نہیں ہے، بڑی محنتیں ہوئی ہے۔ مقام فنائیت کے میں کچھ نہیں ہوں، یہ کہنا بڑی بات ہے۔ حدیث سناتے ہیں اللہ کے لیے مٹ جانا، اللہ کے لیے مٹ جانا، اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ پھر یہ ایسے مٹتے ہیں کہ سب کو لتاڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایک صوفی صاحب مجھے کہتا ہے حضرت صاحب مجھے 2000 روپیہ ادھارا دے دو۔ میں نے کہا نہیں ہے، کہ لوگوں کو کہہ رہا ہے یہ اللہ والا ہے، ایسے اللہ والا ہے۔ پہلے سے اس کے دل میں گندگی تھی۔ پھر مسجد میں امام کھڑا ہو گیا، کہا تو بھی نماز نہیں پڑھا سکتا، تو بھی نہیں پڑھا سکتا، تو بھی نہیں پڑھا، تیرے پیچھے بھی نہیں ہوتی، تیرے پیچھے بھی نہیں ہوتی، تیرے پیچھے بھی نہیں، میرے پیچھے نماز پڑھنے۔
لڑنے لگے. ایک آدمی نے کہا میں نہیں پڑھتا. اس نے نماز نہیں پڑھی. اس نے اس کو کیروان سے پکڑ لیا. اس نے اس کی ٹھکائی لگا دی. صوفی صاحب کی اس نے اس کی لگا دی. پولیس آ گئی. 15 پہ کال ہوگی. یہ ہمارے علاقے کی بات ہے, آپ کو پتہ نہیں ابھی تک. کیا ہے تم اللہ والے نہیں ہو؟ نہیں اللہ والا. تو ولی ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں, شیطان کا ولی ہے. ولی کا معنی ہے دوست. میں بڑا ولی ہوں, تو بڑا شیطان کا ولی ہے. اللہ کا بڑا ولی ہوتا تیرے اندر صبر ہوتا, تحمل ہوتا. جو میرے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے گا. اور کتا باولا ہو جائے نا, ایک ایک نے وڈ جائے وڈا لگ پہ تو کیوں نہیں نماز پڑھتا ہے, تو کیوں نہیں نماز پڑھتا ہے. یہ معیار ولایت ہے. اب میں لوگوں سے لڑنے لگ جاؤں کہ میرے پیچھے کیوں نہیں آتے, میری بات سننے کیوں نہیں آتے. پیار سے دعوت دیتے ہیں, آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت کا کشتہ کھلائیں گے. میرے دادا پیر فرماتے تھے ہمارے پاس آؤ گے تو اللہ کی محبت کا کشتہ کھلائیں گے. نہیں آؤ گے تو آپ کی مرضی ہے, جو چاہو کھاؤ. ہم کیوں روکے آپ کو. کباب کھاؤ, مچھلی کھاؤ. برے لوگوں کی صحبت میں روحانی گندگی کھاؤ, آپ کی مرضی. اگر اللہ والوں کے پاس آؤ گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت کا کشتہ, دنیا کا اعلیٰ ترین کشتہ ہے, اور وہ ہے دل کی اصلاح. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق